حضرت مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی ایک بات بیان فرما رہے تھے، تو ایک قصہ دوپہر میں نے علماء کو سنایا تھا، وہ آپ کو سناؤں۔ قصہ ایسا ہے، اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو حافظ قرآن بناوے، اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو عالم دین بناوے، اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو ذاکر شاکر بناوے، دین کے دائی اور شیدائی بناوے۔ ایک عجیب قصہ میں آپ کو سناؤں، ان کی بات کے اوپر میں اپنی طرف سے حاشیہ لگاتا۔ ایک جگہ کے اوپر ایک ماں باپ کا بچہ، بیٹا بہت لاڑکا اور پیارا، اسکول کے ساتھ حفظ کرتا تھا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں یہ سسٹم چل پڑی، اسکول کے ساتھ حفظ، اسکول کے ساتھ عالم، بہت اچھا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے۔ اور ہمارے پاس ہندو کلاس ٹیچر، اسکول کے ٹیچر کی رپورٹیں کہ وہ ہندو ٹیچر یوں کہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو بچے حافظ بننے جاتے ہیں، قرآن کو میمورائز کرنے جاتے ہیں، موڑے یاد کرنے جاتے ہیں، وہ اسکول میں بہت اچھے رہتے ہیں، ان کی کوئی فریاد نہیں آتی، یہ طوفان مستی نہیں کرتے، یہ شرارت نہیں کرتے دوسرے بچوں کے مقابلے میں۔ ایسی رپورٹیں ہمارے پاس ہے۔ تو بچہ ایک ماں باپ کا اسکول کے ساتھ حافظ بنتا تھا، 16 سپارے ہو گیا، 70ویں سپارے میں بیٹھا تھا، 70واں سپارہ، اور ایک دم اس نے اپنی امی ابا کو کہہ دیا، ابا امی کل سے مدرسے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اب حافظ نہیں ہونا ہے، چھوڑ دینا ہے پڑھنا۔ ماں باپ پر تو قیامت آ گئی، قیامت سے پہلے یہ کیا، 70ویں سپارے میں چلنے والا بچہ ایک دم سے ماں باپ کو کہتے ہوئے کہ میں اب نہیں پڑھوں گا، اب مدرسے نہیں جاؤں گا۔ ماں باپ پریشان، بہت کاؤنسلنگ کی، سمجھایا بجھایا، مانتا ہی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہر لائن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تم جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، اور جا کر کے ان کو کہو کہ ہمارا بیٹا ایسا کر رہا ہے، وہ اس لائن کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کے پاس تمہیں دوا ملے گی، علاج ملے گا۔ تو ایک بزرگ کے پاس گئے، اللہ والے کے پاس گئے، کہا حضرت ہمارا ایک نوائی کا لاڑکا بیٹا اسکول بھی جاتا ہے، حافظ بھی بنتا ہے، حفظ میں 16 سپارے کر ڈالے، 70ویں سپارے میں آ کر کے بھٹک گیا، اور کہتا ہے کہ اب مجھے حافظ نہیں ہونا ہے، چھوڑ دیا اس نے۔ حضرت ہم ماں باپ بہت پریشان ہیں۔ دیکھو اللہ والوں قرآن کی فراست کا نور دیا ہوتا ہے، کیسی بات ان کے پاس ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ تمہارے بیٹے کا کھانے پینے کا سسٹم کیا ہے وہ ذرا بتاؤ۔ تو ماں باپ کہنے لگے ہمارا بچہ صبح میں اٹھتا ہے، ماں ناشتہ تیار کرتی ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے مدرسے آنا چاہیے، لیکن اب ایک نیا شوق چلا ہے، کریز، حالانکہ پہلے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، کہ وہ اسکول جاتا ہے، اور اسکول میں لنچ باکس لے کر کے جاتا ہے، کھانے کا ڈبہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کی ماں بنا دیتی ہے۔ یہ کئی سالوں سے، جب سے اس نے ایڈمیشن لیا تب سے یہ ترتیب ہے۔ لیکن ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ایک دن یہ بچہ اپنی ماں کو کہنے لگا، ممی تم کو روزانہ میرے لیے ناشتہ بنانے کا، لنچ باکس تیار کرنے کا، پھر میں اسکول لے جاؤں، پھر کھاؤ، ممی ایسا کرو نا، مجھے پیسے دے دو، پیسے میرے اسکول کے قریب کے اندر پیزا، برگر، نیوڈلز، یہ سب چیزیں ملتی ہے، میں وہ کھا لیا کروں گا۔ اب ماں نے بیچاری نے سوچا کہ میرا کام ایزی ہو جائے اور بچے کو اپنی چوائس ملے، کہ چوائس سے پیزا کھائے گا، چوائس سے نیوڈلز کھائے گا، چوائس سے برگر کھائے گا، چوائس سے ہاٹ ڈاگ کھائے گا، بچے کو چوائس ملے گی۔ تو ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹا، پیسے لے جاؤ اور پیسوں سے کھانا کھایا کرو جو تمہارے دل میں آوے۔ جب یہ سسٹم اس اللہ والے عالم بزرگ نے سنی تو فرمایا، بہن اے میرے بھائی،
تمہارے بیٹے کے لیے جو تمہاری اولڈ سسٹم تھی، پرانی ترتیب تھی کہ گھر میں ناشتہ بنا کر ڈبے میں بھر کے دیتے تھے، وہی سسٹم پھر سے چالو کرو، وہی سسٹم پھر سے چالو کرو۔ اور 1 مہینہ چالو کرنے کے بعد پھر تمہارے بچے کو لے کے میرے پاس آنا۔ ماں باپ نے پھر سے محنت کی، روزانہ صبح میں ماں ناشتہ بنا دیتی، ناشتہ بنا کے لنچ باکس میں پیک کر کے دیتی، بچہ اسکول جا کے کھاتا کہ بیٹا پیزا بھی میں بناؤں گی، برگر بھی میں بناؤں گی، نوڈلز کھانا ہے تو میں بناؤں گی، ہاٹ ڈاگ کھانا ہے میں بنا کے دوں گی، تیری ماں تجھے سب بنا کے دے گی، مجھے بولو تجھے کیا کھانا ہے۔ ماں نے گھر میں سے کھانا بنا کے کھلانا شروع کیا، اسکول میں بھی وہی کھانا لے جا رہا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ۔ وہ بچہ خود سے ایک دن صبح اٹھ کر کے امی کو کہتا ہے، امی سوری مجھے معاف کرنا، ابا سوری مجھے معاف کرنا، مجھے پھر سے میرے استاد کے پاس لے جاؤ، مجھے آج سے حفظ کلاس پھر سے جوائنٹ کرنا ہے، مجھے پھر حافظ ہونا ہے، 16 پارے میں کر چکا ہوں، باقی سپارے کر کے مجھے مکمل حافظ بننا ہے۔ خود سے بچہ کہہ رہا ہے ماں باپ کو۔ ماں باپ کو تو عید کا چاند نکل آیا، خوشی خوشی استاد کے پاس لے گئے اور بٹھایا، اور اس کا حفظ الحمدللہ مکمل ہو گیا، پورا حافظ بن گیا۔ تو ماں باپ تو خوشی خوشی اس بزرگ کے پاس گئے، حضرت کے پاس، عالم دین کے پاس، کہ حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہمارا بیٹا اتنا ضدی، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں مدرسے جاؤں گا، میں ایک دم پڑھنے لگا، حفظ شروع ہو گیا، کیا بات تھی ذرا سمجھاؤ۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے عجیب بات کہی، یہ جو باہر کھانا ملتا ہے اس میں بہت سی مرتبہ بہت سی جگہوں پر حرام چیز، مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل چیز کھانے میں آ جاتی ہے، اور وہ ایسی گندی چیز جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی مبارک تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ گندی چیز، حرام چیز، ڈاؤٹ فل چیز، مشتبہ چیز جو باہر کھانے کو ملتی ہے، جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو روحانیت اور نورانیت پر ایفیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر قرآن کے نور کا آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، اللہ رسولوں کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ کھانا کھاؤ، حلال کھانا کھاؤ، صاف ستھرا کھانا کھاؤ، اور نیک اعمال کرو، نیک کام کرو۔ دونوں میں بہت جوڑ ہے، حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، صاف ستھرا کھانا اور نیک اعمال، دونوں میں بہت گہرا جوڑ ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سنا، یہ 2025 ہے نا، تو جب 2000 تھا نا، 2000 ابھی 25 نہیں ہوا تھا، تب پہلی مرتبہ میں رمضان میں سینٹرل امریکہ کے ایک ملک میں گیا تھا رمضان گزارنے۔ وہ میرا لمبا پہلا سفر تھا۔ تو وہاں رمضان میں تراویح کے بعد بیان ہوتے تھے، تو اس طرح حلال کھانے پر میں بیان کرتا تھا۔ ایک دن کچھ نوجوان آئے، تراویح کے بعد مسئلے مسائل کی مجلس بھی ہوتی تھی، بیان کے بعد بیٹھتے تھے، تو ایک دن 1-2 نوجوان آئے، آ کر مجھے کہنے لگے، ایک عجیب بات کہوں میں آپ کو، وہاں مسجد کے قریب میں ایک فیمس ریسٹورنٹ، اور وہاں کی فش فرائی بہت فیمس ڈش، فرائی مچھلی، لوگ وہاں کھانے جاتے تھے کتنے ڈالر خرچ کر کے۔ کہ آج مغرب کی نماز پڑھ کے ہم لوگ گھر نہیں گئے، وہ فش فرائی والے ریسٹورنٹ میں گئے جہاں فش اینڈ چپس ملتی ہے کھانے کے لیے۔ اب ہم نے آرڈر دیا اور آنے میں دیر ہو گئی، اور ادھر تراویح کا وقت ہو رہا تھا، تو ہم نے جلدی جلدی میں ہم کسینو میں کچن میں گھس گئے، اور کچن میں جا کر کہنے لگے کب سے آرڈر دیا ہے، لاتے کیوں نہیں؟ تو کہا ہم کسینو میں کچن کے اندر گھس گئے تو جا کر کے ایک عجیب منظر دیکھا، دیا ہوا آرڈر اور ڈالر چھوڑ کے ہم واپس آ گئے۔ کہا دیکھا یہ
کہ فش بیک ہو رہی ہے، اوون کے اندر بیک کر رہے ہیں، اور ایک فش فرائی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وائن یعنی دارو کا اسپرے ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہم نے وہاں کک کو پوچھا، باورچی کو پوچھا کہ یہ تم کیا اسپرے کر رہے ہو؟ تو اس نے شراب اور وائن کی ایک برانڈ کا نام بتایا کہ وہ ہم اسپرے کر رہے ہیں۔ کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ تو فش فرائی کے اندر ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ ڈالتے ہیں، اس سے ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بغیر ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر کے مجھے سنایا کہ ہمارے مسلمان تقریباً 90% ایسی ریسٹورنٹوں میں فش فرائی کھانے جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو حلال کھا کے آئے۔ آپ بیان میں کہو امت کو کہ فش فرائی میں بھی اسپرے ہوتا ہے وائن کا بہت سی ڈشوں کے اندر۔ سوچ لیا کرو، معلوم نہیں کہاں کیسا کھانا ملتا ہو اور ہم ایسی گندی اور ناپاک چیز کھائیں گے اور وہ چیز ہمارے پیٹ میں جائے گی تو پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ دعا کا قبول ہونا بند ہو جائے گا، دعا کا قبول ہونا بند ہو جائے گا۔ اور یہ بات حدیث میں ہے کہ ایک آدمی ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اور اللہ کے یہاں سے جواب ملتا ہے، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرے کپڑے حرام کے، اور تیرے بدن کا گوشت حرام سے تیار ہوا ہے، کہاں سے میں تیری دعا قبول کروں؟ اسی لیے بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط کرو۔ باہر کھانے پینے کے معاملے میں 100% حلال کا یقین ہوئے، صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونے کا یقین ہوئے، اس کے بغیر مت کھایا کرو، مت کھایا کرو۔ اس سے ہماری روحانیت کے اوپر بہت گندا اثر ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ ایک بچہ 1 مہینہ اس نے باہر کھایا، پتہ نہیں حرام کھایا، ڈاؤٹ فل کھایا، گندا کھایا، کیسا کھایا، وہ آ کے اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ اور جب وہ گندی غذا، گندا کھانا بند ہو گیا اور گھر کا پاکیزہ حلال کھانا کھایا تو پھر 1 دوسرے مہینے کے بعد وہ ماشاءاللہ حفظ میں آگے چلا اور اللہ کے کرم سے حافظ بن گیا۔ اسی لیے اس کا بھی خصوصی دھیان رکھو۔ اللہ کا